السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سو آر یو. ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں امتحان، اور امتحان کے مصنف کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ. ٹھیک ہے، پیج نمبر آپ 69 اوپن کریں. یہاں پہ آج کی ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں. 1883 اور 1947 تک ان کی زندگی کا دورانیہ ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا. زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا. 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے. ٹھیک ہے، وہ ترقی کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی. انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی. مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے. آگے ان کے اسلوب نگارش بیان کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں. ان کے اسلوب میں تسنا اور بناوٹ نام کو نہیں، مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے. بقول رشید احمد صدیقی کے رشید احمد صدیقی نے ان کے بارے میں کیا بولا: فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے. وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے روا دوا عبارت کا جادو جگاتے ہیں. فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے. وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرح کے قلمی نام سے لکھتے رہے. بابے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور اپنے اصلی نام سے وہ پھر لکھنے لگے تھے. ٹھیک ہے، نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں. ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے اور میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھے ان کے حالات زندگی، اور آپ نے ان کو ریڈنگ کرنی ہے اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے پیپر MCQs بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ کوسچن آنسر میں بھی آ سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. امتحان آپ کو پتہ ہے کہ آج اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ کو امتحان میں کیسی مشکل پیش آتی ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئیے اب ہم اس چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ مصنف کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، نہ ہوئی گھر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، نہ ہوئی گھر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ امتحان سے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے، امتحان کے نام سے ہی گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، آخر امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں. میرے نزدیک جو ہے مصنف کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس. میں نے بہت سے دوستوں کے امتحان کے دنوں میں بے قرار دیکھا. ٹھیک ہے، میں تو ساری عمر امتحان دے سکتا ہوں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط کے بغیر. میں نے 2 سال میں لا کلاس کورس پورا کیا. منشی صاحب دوست تھے، اسی وجہ سے حاضری لگ جاتی اور میں دوستوں کے ساتھ ٹہلتا رہتا. ٹھیک ہے، والد صاحب خوش تھے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے میں ایک بڑا وکیل بن جاؤں گا. 2 سال جلد ہی گزر گئے. امتحان سر پر آ گیا. میں نے امتحان کی تیاری کے لیے الگ کمرے کا مطالبہ کیا. والدہ صاحبہ نے اپنا کمرہ خالی کر دیا. میری رات جلد ہی دروازہ بند کر کے سو جاتا اور گھر والے یہ سمجھتے کہ میں پڑھائی میں مصروف ہوں. جب امتحان کے دن قریب آئے تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ اب بھی میری تیاری مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، مگر والد صاحب بولے کہ تم نے محنت کی ہے، اسی امتحان میں شرکت ضرور کرو. کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو سارا سال نہیں پڑھتے، وہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے اور گھر والوں کے سامنے ایسے شو کر رہے ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں، اور گھر والے بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو مصنف کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یہی شو کروا رہا تھا کہ میں پڑھا ہوں. وہ جلدی سو جاتا اور گھر والے یہ سمجھتے کہ وہ رات بھر پڑھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے، جب امتحان کے دن قریب آئے تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں امتحان میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن اس کے والد نے کہا کہ تمہاری بہت اچھی تیاری ہے اور تم امتحان میں شرکت کرو، کامیابی اور ناکامی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، مقررہ دن میں امتحان میں پہنچا تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ مجھے کمرہ امتحان میں غیبی امداد میسر آئے گی، یعنی کوئی شریف نگران مجھے پرچہ حل کروا دے گا. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے یا وہ دعائیں بھی کرتے ہیں امتحانی مرکز میں جانے سے پہلے کہ کوئی اچھا ٹیچر ہو، کوئی لینئنٹ ٹیچر ہو تو ہمیں ہیلپ ہماری کروا دے، مدد کروا دے. ٹھیک ہے، تو مصنف کے مائنڈ میں بھی یہی تھا، یعنی کوئی شریف نگران مجھے پرچہ حل کروا دے گا، یا کسی کی کم حیثیت ملازم کو انعام کا لالچ دے کر اپنا پرچہ ہی کسی دوسرے طالب علم سے تبدیل کروا لوں گا. مجھے اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. میں نے اس کی یہ بابت نگران سے پوچھا تو وہ خود مجھے
میری جگہ پر چھوڑ آیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ شریف آدمی ضرور میرے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ پرچہ تقسیم ہوا تو سارا پرچہ پڑھنے کے بعد بھی مجھے پتہ نہ چل سکا یہ کس مضمون کا پرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو جب پرچہ پیپر دیا جاتا ہے تو بعض اوقات ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کون سا پیپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سمجھا کہ شریف آدمی میرے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ پرچہ تقسیم ہوا تو سارے پرچے پڑھنے کے بعد پتہ نہ چلا کہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ میں نے نگران سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ بتائے بغیر عنوان پر انگلی رکھ دی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ اصول قانون کا پرچہ ہے، ٹھیک ہے، کہ لاس۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی تو گارڈ صاحب نے کہا کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیں، اس طرح دوسروں سے مدد کی ملنے کی توقع ختم ہو گئی۔ میں نے گارڈ صاحب سے پوچھا کہ اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے تو وہ مسکرا کر بولے کہ مجھے نہیں معلوم۔ ایسے حال میں پرچے کے 6 گھنٹے گزارنے مشکل تھے۔ میں تو آدھے گھنٹے بعد ہی کمرہ امتحان سے باہر آنا چاہتا تھا، مگر والد صاحب روزانہ 11 بجے ہی آ کر باہر بیٹھ جاتے۔ میرے والد صاحب سے پرچے کے سخت ہونے کی شکایت کرتا، لیکن والد صاحب مجھے تسلی دیتے۔ والد صاحب نے میرے لیے سفارش بھی کروائی، لیکن بے سود۔ ممتحن نے سفارش لانے سے انکار کر دیا۔ جب نتیجہ سامنے آیا تو میں نے سارے پرچوں پر مجموعی طور پر صرف 2 نمبر ہی حاصل کیے تھے۔ والد صاحب نے ممتحن کو برا بھلا کہا اور مجھے آئندہ سال دوبارہ امتحان دینے کے لیے کہا۔ اس طرح مجھے ایک اور سال فرصت سے گزارنے کا موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئندہ سے کہ اس سال نہ صحیح تو آئندہ سال سے 2 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر مصنف خوش ہو گیا تو چلو 1 سال کی اور مجھے فرصت مل گئی۔ یہ جو اقتباس ہے یہ آپ مضمین فرحت کے کتاب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تب آپ نے دیکھا کہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذاتی محنت ہی کام آتی ہے۔ اگر محنت اور جمی سے امتحان کی تیاری نہ کی جائے تو طالب علم کامیابی کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال کرتا ہے، جس سے سوائے شرمندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہ چیٹنگ کر کے یا کسی سے پوچھ کے آپ لوگ پیپر کریں گے تو اس میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کمرہ امتحان میں شرمندگی کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سارا سال پڑھیں، محنت کریں اور اپنے محنت کے بلبوتے پر آپ کامیاب ہوں۔ اپنی دانش میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کیا کرتا ہے، وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔